تمہارا دل نرم ہے، اس دل کے اندر محبت اللہ پیدا ہوئی ہے، اب اس محبت اللہ کے زمرے میں آ کر اپنی جیب سے صدقہ فطر ادا کر تاکہ تیرے روزے درجہ مقبولیت کو پہنچ جائیں اور غریب کا بچہ پیٹ بھر کے روٹی کھا لے۔ یہ احساس ہے صدقہ فطر کا، یہ درجہ ہے صدقہ فطر کا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر لازمی ادا کرو، جو نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یعنی غریب، یتیم اور مسکین رشتہ دار ہیں تو سب سے پہلے وہ حقدار ہیں، اس کے بعد پھر باقی محلے دار ہیں۔ تو ہم لوگوں نے ان کا احساس کرنا ہے، یہ رب وحدہ لا شریک کے حکم میں ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کو صدقہ دینا، ان کو خیرات دینا، ان کے معمولات دنیا کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا۔ اور ساتھ دوسری چیز حضور اللہ پاک جل شانہ نے بیان فرمائی کہ برائی سے روکنا اور بھلائی کا حکم دینا۔ عن الفحشاء والمنکر، برے اعمال سے روکنا اور اچھے اعمال کی ترغیب کرنا۔ اب میں اور آپ ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھے، یار رب کا حکم ہے، چلو صدقہ دینا، پیسہ دینا، مال دینا وہ تو ہوتا ہے ذرا مشکل کام۔ 100 روپیہ ہے تو اس میں سے 2.5 روپیہ نکالنا یہ ذرا تھوڑا سا بوجھ محسوس ہوتا ہے، لیکن برائی سے روکنا اور اچھائی کی تعلیم دینا یہ تو کوئی نہیں نا زور لگتا، یہ تو دل پر بوجھل نہیں نہ ہوتا، اللہ کا حکم ہے۔ تو میں اور آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں، میں بھی جھانکوں کہ کیا میں نے کتنے لوگوں کو برائی سے روکا اور بھلائی کا حکم دیا۔ یہ ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانکے، چونکہ دین کا مقصد یہ ہے۔ دین کا مقصد کیا ہے؟ رب نے فرمایا تم بہترین امت ہو، اس لیے نہیں کہ تمہارے اندر کوئی وصف زیادہ ہے، تم بھی انسان ہو، وہ پہلے بھی انسان تھے، لیکن ایک چیز زیادہ ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے بہتر ہو کہ برائی سے روکتے ہو اور بھلائی کا حکم کرتے ہو۔ تو یار ہم میں سے ہر بندہ دیکھے، میں ہر روز ایک برائی کا کلا کما کروں، ایک برائی کو روکوں اور ایک اچھائی کی تعلیم کروں، اپنے گھر سے شروع کروں، اپنے محلے سے شروع کروں، اپنے عزیز و اقارب سے شروع کروں، اپنے رشتہ داروں سے شروع کروں، تو کیا 10 دنوں کے اندر ہمارے گاؤں میں انقلاب نہیں آ جائے گا؟ سب سے پہلی چیز جو میں آج بیان کرنا چاہ رہا ہوں، سب سے پہلی اس چیز کا حکم کریں اور اس چیز سے منع کریں۔ فرمایا کہ نماز کا حکم دو، سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع ہو جاؤ، آج سے نماز کی تعلیم دو، چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک، بیوی سے لے کر باقی بیٹیوں، سب کو آج سے یہ حکم کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور اللہ کا حکم ہے یہ تبلیغ کرنا، واعظ و نصیحت کرنا۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو نماز کا حکم دیں اور جھوٹ سے خود کو بھی روکے اور اپنے گھر والوں کو بھی روکے۔ ایمانداری سے ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر اس چیز کو سوچے، نمازی ہر بندہ بن جائے، جھوٹ ہر بندہ چھوڑ دے، تو کیا سمجھتی ہے ہمارے اندر کوئی 2 نمبری رہ جائے گی؟ بالکل نہیں رہے گی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں، مسلمان بھی کہلاتے ہیں، نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرنے کے باوجود ہم لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور اپنی ذات پر بھی احسان نہیں کرتے۔ دوسروں پر احسان کرنا تو بڑا مشکل ہے، دوسروں پر احسان کرنا مشکل عمل ہے، لیکن اپنی ذات پر احسان کریں، رب کا حکم مانیں اور دوسروں پر احسان کریں کہ دوسروں کو جھوٹ اور برائی سے ہٹا کر رب کے حکم کے تابع کر دیں۔ یہ کیا ہوگا؟ اپنی ذات پر بھی احسان ہوگا، محلے داروں پر بھی احسان۔